محرم 1443 ہجری بلکہ 44 ہجری اور 2022 یہ مہینہ ہے نبی جی کہاں سے آواز آئی ہے؟ ہاں اگست کا مہینہ ہے، اگست 2022 اور محرم 1444۔ لوگ بہت اصرار کر رہے تھے کہ جی محرم پہ کچھ بیان ہو جائے۔ محرم میں دو طرح کے موضوعات ہوتے ہیں، ایک تو کربلا کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، اس پر میں ایک دفعہ بیان چند سال پہلے کر چکا ہوں کہ اس میں معتدل رائے کیا ہے، کبھی موقع ملا تو دوبارہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ کہ اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، اس میں صحیح بات کیا ہے، واقعے کا صحیح پہلو کیا ہے۔ اس میں افراط و تفرید بہت ہے، مبالغہ آرائیاں بہت ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے، اس لیے یہ بڑا ظلم ہے۔ جو اسلامی حکومت تھی، جو خلافت کی دعوے دار تھی، شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہے، محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں، تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے، تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے۔ وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے، سفر ہوتا تو بھی جاتے، ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے، رمضان ہوتا تو بھی جاتے۔ اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لیے آپ نے خروج کیا، اس کے لیے اپنی گردن کٹا دی۔ غیرت کی شہادت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، پورا خاندان کٹوا دیا مگر غیرت پر سودا نہیں کیا۔ تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے، ربیع الاول میں موقع ملتا تو ربیع الاول میں نکلتے، رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاہے محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں۔ تو بہن بھائی فرقے بنتے چلے جائیں گے، محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ کریں گے۔ نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی۔ میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور اس پر کس کا عمل ہے؟ صحابہ کا۔ اور یہ جو چاروں ائمہ ہے نا، انہوں نے انہی کو فالو کیا ہے، صحابہ کو۔ اس لیے امت کہتی ہے چاروں ائمہ کا جس مسئلے پر اتفاق ہو اس سے شذوذ اور خروج اختیار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی ظاہری ایک علامت ہے کہ حق اس میں منحصر ہے۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ کیسے غلطی ایک سے ہوتی ہے، دو سے ہوتی ہے؟ چاروں ہی متفق کیسے ہو گئے؟ اور اگر آپ نہیں مانتے تو اتنی بات تو مانتے ہو نا، نبی اور صحابہ یہ تو منصوص ہے نا۔ تو مجھے بتاؤ محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہل بیت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء، کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو؟ غم منانا، غموں میں رونا پیٹنا، ماتم کرنا، اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے۔ اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا؟ صبر۔ واویلا کرنا، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے، غم کے موقع پہ روئے ہیں، غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے، ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا۔
غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے، ماتم کی اجازت نہیں ہے. این جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں، نبی نے لعنت فرمائی ہے. تو صدمہ گزرنے کے 1 سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی؟ میں تشدد کا قائل نہیں ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو جا جا کے چھیڑیں، تنگ کریں. ہمارا ملک فرقواریت اور لسانی اور فرقہ وارانہ جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے، مار دھاڑ اور نفرت والی تقریریں کرنا نہیں ہے. میرا مقصد تو اہل سنت والجماعت کو یہ بتانا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرو، آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. آپ کے اصول کچھ اور ہیں، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ان کو ان کے اصولوں پہ چلنے دیں. جب نبی نے کہہ دیا نا 73 ہوں گے تو 73 ہو کے رہیں گے. آپ فرقواریت ختم نہیں کر سکتے. آپ نے سلیکٹ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. آج لوگ کہتے ہیں فرقواریت ختم ہو جائے، میں نے کہا نہیں ہو سکتی ختم بھائی، نبی نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے، کیسے ختم ہوگی؟ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے، اپنے لیے سلیکشن کرنی ہے، ان میں صحیح کون ہے میں وہاں جاؤں گا. آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں دنیا میں بھی، تو آپ سارے آپشن ختم کر دیتے ہو. کئی رشتہ آیا آپ کے لیے، بہت ساری لڑکیاں ہیں، آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے باقیوں کو بم سے اڑا دو. او بھائی آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ اس سے شادی کر لو، بلکہ اس سے بھی نہیں 3 اور سے کر لو. اور لڑکی کے پاس ایک آپشن ہے، تو بھائی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کر لو، باقی وہ دوسرا جو مرضی آپ کے بلا سے آپ اس کو مار دو، کیونکہ وہ غلط آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، ابا اس کو مروا دو. ابا کہے گا بیٹا تو اتنے لوگ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، تجھے جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتا دے، جو غلط ہے وہ اس کو رہنے دے، وہ تیرا کام نہیں ہے. دنیا میں بہت سی غلط بھی ہوتی ہیں، ان کو وہ غلط مل جائے گا. تو فرقے تو رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ان فرقوں کو ختم کریں گے، اور تلوار سے ختم ہوں گے یہ. اور یہ ہمیں اجازت، ہمیں بم پھاڑنے کی، تلوار چلانے کی، گالیاں دینے کی اور ایسے بیان کرنے کی جس سے نفرتیں پھیلیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں. شیعہ لوگ بھی آتے ہیں، ہم ملتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، السلام علیکم. مذہب پہ بحث نہیں کرتے ہم، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے خام خواہ کا جھگڑا ہوگا، جو سیکھنے آنا چاہے بات کر لیتے ہیں اس سے ہم. تو ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم تشدد کے قائل ہیں. ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ہو کس کیٹیگری میں. ہماری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمارے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور صحابہ کا طریقہ. ہمارے نبی پہ محرم بھی آیا، صحابہ پہ محرم بھی آیا، جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں گے. ہمارے نبی کی زندگی میں ربیع الاول آیا، صحابہ کی زندگی میں خلفائے راشدین کی زندگی میں آیا، جو انہوں نے کیا ہم بولو نا وہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے. غم کے موقع پہ کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. تو ہم بھی کیا کریں گے؟ صبر. یا ہمیں اجازت دی ہے قاتل سے قصاص لیں. حضرت حسین کے قاتل اگر آج ہمیں مل جائیں، ہم انشاءاللہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جب نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے دور میں نہیں ہے، تو اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ان سے انتقام لے قیامت کے دن. حضرت حسین کے خون کا بدلہ لے اللہ ان سے، اور لے گا، اللہ کیوں چھوڑے گا. لیکن اگر ہم نے اس حدود سے تجاوز کر کے ہم نے وہ کچھ کیا جو اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے، تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی، اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا. کہ یہ کون سی اہل بیت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو. سفید لباس اسلام میں پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، نبی نے ہر رنگ کا لباس پہنا ہے. پسند کس کو کیا؟ سفید کو. وہ محرم میں بھی پسندیدہ، وہ سفر میں بھی، وہ ربیع الاول میں. جیسے ہی رشتہ میسر ہو، اسلام حکم دیتا ہے نکاح میں تاخیر نہ کرو، چاہے محرم ہو. محرم ہے تو سفر تک ڈیلے نہ کریں، سفر میں رشتہ ملا تو ربیع الاول تک ڈیلے نہ کریں. ویسے بھی میرے بھائی جس نے 4 شادیاں کرنی ہوں گی، وہ اگر ڈیلے کرنا شروع کر دے تو اس کی ہو گئی. پھر اسلام میں تو یہ کہ جلدی نکاح کرو. محرم میں بھی کریں، جو نہیں کر رہے ان کو چھوڑ دیں، اپنے ان کا فرقہ ہے، ان کا مسلک ہے، چھیڑے نہیں کسی کو، جا کے بحث نہ کریں. دفتروں میں بحثیں خامخواہ کی شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا میں کدھر ہوں، میں کدھر کھڑا ہوں. جو کالے کپڑے پہننے دیں، نہ ان پہ طنز کریں، نہ ان پہ ہوٹنگ کریں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. جو کر رہا ہے کرنے دو. آپ کے بچے جب پوچھیں ابو انہوں نے کالے کپڑے پہنے، بولیں بیٹا ان کا فرقہ ہے، ہم لوگ اس فرقے کے نہیں، ختم ہو گئی بات. تو ابو ہم اس فرقے ہم کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا ہم حدیث میں آتا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی. جب بچہ آپ کا پوچھے نا تو آپ بتائیں حدیث میں آتا ہے جو میرے اور صحابہ نے، چونکہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر رہے. تو بیٹا پوچھے گا پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بیٹا جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھنے کا ہے، وہ مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے. اب بچہ جائے گا ان سے پوچھنے کے لیے، اس کو بولیں بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر جا کے پوچھنا، ابھی پوچھا تو رپلائی بھی ہوگا، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ فتنہ. تو بچے میں کھوپڑی ہوگی تو وہ اتنی بات اس کی کھوپڑی میں انشاءاللہ آ جائے گی، 2 اور 2 4 کی طرح. پھر بچہ کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بتا دو بیٹا قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان احکام کو فالو کرنا ہے.
بنی اسرائیل نے ان احکام کو چھوڑ کر فرقے بنا دیے. تو بیٹا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے ان احکام کو فالو کرو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو. سمجھتے ہو بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت. ابو عبادت کیسے کرنی ہے بیٹا؟ 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے بیٹا, سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے, اس کے حکام علماء سے پوچھ لو. یہ کرنا ہے ہم نے محرم میں بھی کرنا ہے, سفر میں بھی کرنا ہے, ربیع الاول میں بھی کرنا ہے, اور ربیع الثانی میں بھی کرنا ہے. جس کا جو حکم آتا جائے. رمضان میں روزے رکھنے ہیں, حج کے ایام میں حج کرنا ہے, وہ اللہ نے ڈیٹیں ہمیں بتا دی. ابا محرم میں کیا کرنا ہے بیٹا؟ محرم میں 9, 10 یا 10, 11 کا روزہ رکھنا ہے, اور زیادہ روزے رکھ سکتے ہو تو سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزوں کا ثواب کس مہینے میں ملتا ہے؟ محرم میں ملتا ہے. بیٹا ہم نے یہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اور کیا کرنا ہے؟ اور اس سے بولو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. پکارنا نہیں ہے صرف یا اللہ مدد, نہ یا علی مدد, نہ یا غوث اعظم مدد, نہ یا رسول اللہ مدد. یہ سارے نعرے بیٹا ہم لوگوں کے بولو نہیں. اچھا ابو فلاں نے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ مدد تو دائرے اسلام سے خارج ہے. بیٹا کون دائرے میں داخل ہے کون خارج ہے یہ تیرا ہیڈ ایک, کیونکہ بچے نے اس کو لے کے پھر وہ فتوے دینا شروع. بیٹا اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ. میں جو تو نے کرنے کے کام ہے وہ میں تجھے بتا رہا ہوں. وہی ہے نا, ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ سارے لوگ سو رہے ہیں میں اکیلا جاگا ہوا ہوں, اس عمل کی لاج رکھ لے. سارے لوگ خراٹے لے رہے ہیں میں اکیلا. لوگوں نے کہا تو اپنی باتیں بتا, ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے؟ ایک آدمی نے کمبل نکال کے بولا بھائی تو اپنا بتا نا, ہماری برائیاں ہمیں کیوں ساتھ میں گھسیٹ رہا ہے, یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بیٹا یہ آپ کے کرنے کا کام ہے, باقی آپ کسی بھی فتوے کون یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کون کس کا کیا مطلب ہے, چھوڑو اس بحث کو. اس میں پھر بڑی طویل بحثیں ہیں, یہ ایسے دلدل میں پھنسو گے نکلنے کے قابل نہیں رہو گے. اچھا ابو اور کیا کرنا ہے میں نے؟ تو ان کو بتاؤ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بیٹا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان. کیسے احسان کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا تقل لهما اف, ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے, محبت سے ان کی پیشانی پر دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا. سب سے بڑا حق اللہ رسول کے بعد کس کا ہے؟ والدین کا. ابا اور کیا کرنا ہے میں نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. بیٹا جو رشتہ جتنا قریب ہے اس سے بنا کے رکھنی ہے. ماں باپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ بھائی بہنوں کا ہے, ان سے توڑنے نہیں دیکھنا. چاہے محرم ہو چاہے سفر میں ہو, کوئی روٹھا ہوا ہے تو اس کو جا کے کیا کر لو؟ راضی کر لو. ان پہ خرچ کرو, ہدیے دو, ان کو نذرانے دو, تاکہ یہ جڑیں. جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ محرم میں جو مرضی کر لے, حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, چاہے وہ ربیع الاول میں جو مرضی کر لے. ابا اور کیا کرنا ہے؟ بیٹا رشتہ داری میں سب سے پہلا کام یہ ہے, قرآن کہتا ہے عورت کی میراث نہیں کھانا. میں مر جاؤں اپنی بہن کی وراثت اس سے پوچھے بغیر فوراً ہینڈ اوور کر دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ فوراً کیا کر دینا, اس کے حوالے کر دینا میں مر جاؤں تو. ایسا نہ وہ 20 سال تک مانگتی رہے, یا آپ بولو ہم نے جہیز اتنا دے دیا تھا. اور بھی اس طرح کے حکام ہے جو سورۃ بقرہ میں ایک ہی جگہ اللہ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, جب بھی لوگوں سے بات کرنی ہے اچھے اخلاق سے بات کرنی, تمیز سے بات کیا کرو. بیٹا جب تم بات کرتے ہو تو لگتا نہیں ہے کہ تم نے تمیز کہیں سے سیکھی بھی ہے. آہستہ آواز میں بات کیا کرو, دھیمے لہجے میں بات کیا کرو. یہ تو نہ کہیں تمیز سیکھی بھی نہیں ہے, پھر اور بدتمیز بن جائے گا. تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نمازوں کو پابندی سے قائم کرو. یہ ہمارا اسلام ہے جو محرم میں بھی ہے, سفر میں بھی ہے, ربیع الاول میں بھی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے میرے بھائی وہ ہماری اپنی اختراعات ہیں, ایجادات ہیں, اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق